اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان، دخان کہا جاتا ہے اسموک کو، دھوئیں کو، ہاں، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں، دخان مطلب دھواں، ٹھیک ہے، قیامت سے پہلے جو ایک دھواں اٹھے گا اس کی بات ہے، اس کے بعد زمین چٹیل میدان اور سارا کچھ جو قیامت والا معاملہ شروع ہو جائے گا، تو دخان کا مطلب ہوگا دھواں، اور اس کے اندر 59 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، سورہ نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی توحید کے اوپر مبنی ہے پوری سورہ، توحید، رسالت، آخرت، تینوں ٹاپک ہے، لیکن توحید زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین، روشن کتاب کی۔ اب دیکھیں یہ بھی بات، یہیں پر بات ادھوری رہ گئی، اس کا مقسم الہ نہیں بتایا گیا، اس کا مطلب انک لمن المرسلین، قسم ہے روشن کتاب کی، قسم ہے واضح کتاب کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وہ جو یاسین میں ہم پڑھائے ہیں، وہ ساری قسموں کے بعد وہ چیز ان بلٹ ہے اس کے اندر۔ حامیم والکتاب المبین، اور واو یہ یہاں پر قسمیہ واو ہے، کیونکہ با کے، کتاب کے با کے نیچے زیر ہے، اور زبر اور پیش ہوتا تو اور کا ترجمہ کر دیتے۔ بارک اللہ فیکم۔ واو کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے اوپر پیش یا زبر آ جائے تو اور کا ترجمہ ہوگا، واو کے بعد آنے والا جو اسم ہے اس کے نیچے زیر آ جائے تو قسم کا ترجمہ ہوگا۔ قسم ہے روشن کتاب کی، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہوں، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے، انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے، ہو اس کو یعنی قرآن کریم کو، فی لیلۃ مبارکۃ ایک مبارک رات میں، کون سی رات؟ قدر کی رات کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ انا بے شک ہم، کنا ہم تھے، منذرین ڈرانے والے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کیوں نازل کیا؟ خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ بے شک ہم تھے ڈرانے والے، متنبع کرنے والے، آگاہ کرنے والے۔ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہم تھے ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے۔ آیت نمبر 4، فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس میں، یفرقو فرق کیے جاتے ہیں، الگ الگ کیے جاتے ہیں، یا فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر ہر ایک امر، ہر کام کا، حکیم حکمت والے کام کا، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، یہ جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ بھی اسی رات میں، قدر کی رات میں لکھی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 5، یعنی جیسے اینول بجٹ کیسے بنتا ہے ہر سال، ویسے ہی بجٹ سمجھ لیں کہ وہ بجٹ والی رات ہے، نہیں، اللہ نے کلیئر فرمایا ہے نا قرآن میں کہ سارا جو قدر کا معاملہ ہے وہ قدر کی ہی رات میں ہوتا ہے۔ امر من عندنا، امر حکم، من عندنا ہمارے پاس سے ہے، امر حکم تو سارا ہمارے ہی پاس سے ہے، انا بے شک ہم، کنا ہم ہی، مرسلین ہم ہی بھیجنے والے ہیں، یعنی ہم نے، حکم ہمارا ہی نافذ ہوگا، اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور احکام کے لیے پیامبر بھیجنے والے ہیں۔ امرم من عندنا، حکم ہمارے ہی پاس ہے، انا بے شک ہم، کنا ہم تھے، مرسلین بھیجنے والے۔ آیت نمبر 6، رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، انہو بے شک وہ ہوا وہ، سمیع علیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 7، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین اگر تم سب یقین رکھنے والے ہو، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ آیت نمبر 8، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہی موت دیتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، ربکم تمہارا رب بھی ہے، و رب آبائکم اور تمہارے باپ داداؤں کا رب بھی ہے، اولین جو پہلے گزر چکے۔ آیت نمبر 9، بل ہم فی شکن یلعبون، بلکہ ہم وہ سب فی شکن شک میں پڑے ہیں، یلعبون وہ سب، لعبا لائبہ نام سنا ہے نا، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے مزوں میں، انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہیں اور وہ سب کھیل کود رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرتقب پس، ارتقب انتظار کیجئے، یوما اس دن کا، تاتی تا وہ، آتی آئے گا، السمائی آسمان، بدخان مبین دھوئیں کے ساتھ، کھلے، ہاں،
بالکل کھلے دھوئیں کے ساتھ واضح واضح دھوئیں کے ساتھ وہ آسمان نظر آئے گا. پھر انتظار کر دیجیے کیجیے اس دن کا، آئے گا آسمان دھوئیں کے ساتھ، کھلے دھوئیں کے ساتھ، واضح دھوئیں کے ساتھ. یغش الناس ھذا عذاب علیم، یا وہ غشا چھا جائے گا، ڈھانپ لے گا، کس کو؟ تمام لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ تو سخت عذاب کا دن ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا، اے ہمارے رب، اکشف ہٹا دے، دور کر دے، عنا ہم سے، العذاب عذاب کو، انا بے شک ہم، مؤمنون ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین. انا کہاں سے، لہم ان کے لیے، الذکر نصیحت ہوگی، وقد اور یقیناً، جاءہم آئے تھے، ہم ان کے پاس، رسول مبین کھلے رسول. یعنی اب عذاب اور اب دھواں دیکھ کر، اب قیامت کا جو معاملہ دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا رب عذاب ہٹا دے ہم سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اب کیا فائدہ نصیحت کا؟ اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ تمہارے پاس اس سے پہلے کیا نبی نہیں آئے تھے؟ تو انا کہاں سے ان کے لیے آج کے دن نصیحت ہوگی؟ اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس رسول مبین، کھلے کھلے واضح رسول آئے تھے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. ثم پھر، تولوا وہ سب پھر گئے، ان سب نے منہ موڑ لیا، انہو اس سے یعنی رسول سے، وقالو اور ان سب نے کہا، معلم. دیکھیں معلم کہا جاتا ہے سکھانے والے کو، معلم سیکھنے والے کو کہا جاتا ہے. تو میم کے اوپر زیر آ جائے گا، سوری لام کے نیچے زیر آ جائے گا تو سکھانے والا ٹیچر، اور معلم سیکھنے والا اسٹوڈنٹ. تو معلم اسٹوڈنٹ، معلم سکھائے گئے ہیں، مجنون اور کیا کہیں، جنون ان کے اوپر طاری ہے، وہ تو دیوانے ہیں، نعوذ باللہ. پھر وہ سب پھر گئے اس سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سب نے کہہ دیا کہ یہ تو سکھائے پڑھائے لکھا، مطلب ان کو سکھایا گیا ہے، وہ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں. آیت نمبر 15، اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. انا بے شک ہم، کاشفو ہٹانے والے ہیں، العذابی عذاب، قلیلاً تھوڑا سا، انکم بے شک تم، عائدون تم سب لوٹائے جاؤ گے، لوٹنے والے ہو. یعنی دنیا میں تو عذاب آتے جاتے رہیں گے، پرماننٹ عذاب تمہارا وہاں پر آنے والا ہے. یہاں سے تو عذاب ہٹا دیا جائے گا، ہم عذاب کو تھوڑا سا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دنیا کے جو عذاب ہے دیٹ از ٹیمپرری، لیکن قیامت جب آ جائے گی اس کے بعد ایمان نہیں قبول ہوگا. دوسری بات، قیامت کے بعد جو پرماننٹ عذاب آئے گا، قبر کا، قیامت کا، جہنم کا، حشر کا، وہ سارے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ذرا سا بھی تم سے عذاب ہٹا دیں گے، بے شک ہم کاشفو ہٹا دیں گے، العذابی عذاب، قلیلاً تھوڑا سا، انکم تو بے شک تم، عائدون اعادہ کرو گے، دوبارہ سے اسی بات پر پلٹ آؤ گے جیسے فرعونیوں نے کیا. کیا کہا تھا؟ ہاں، اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو کہ جو وعدہ ہم سے کیا ہے عذاب ہٹانے کا ہٹاؤ. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. کیا ہوا؟ پلٹ گئے. جیسے ہی عذاب ہٹا پھر سے پلٹ گئے. طور پہاڑ سر پہ پکڑ لیا تھا نا، طور پہاڑ سر پہ اٹھا لیا تھا، کیا کہا تھا؟ ایمان لے آؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تورات پر جمے رہو. جیسے ہی طور پہاڑ نیچے رکھا ویسے ہی پھر اپنی نافرمانی، سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نافرمانی ہی کریں گے. بے شک ہم ہٹا دیں گے عذاب تھوڑا سا تو بے شک تم پھر سے اعادہ کرو گے، پھر سے دوبارہ لوٹ جاؤ گے اسی معاملے پر. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. یوم جس دن، نبطشو نون ہم بتشا پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ بڑی پکڑ سے. دنیا کی پکڑ چاہے جتنی بڑی ہو چھوٹی ہی ہے، قیامت کی جب پکڑ ہوگی، آخرت کی جو پکڑ ہوگی وہ سب سے بڑی پکڑ ہے. کبرا مطلب بڑی، اکبر کا فیمینن ہے کبرا، ٹھیک ہے. یوما جس دن، نون ہم بتشا پکڑیں گے، البتشتا پکڑ سے، الکبرا بڑی، بڑی پکڑ کے ذریعے پکڑیں گے. انا بے شک ہم، منتقمون ہم ہی انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً، فتنا
فتنے میں ڈالا یعنی آزمایا نا ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، قوم فرعون فرعون کی قوم کو، وجاءہم اور آئے ان کے پاس رسول کریم، کریم رسول یعنی عزت والے رسول، اور یقیناً آزمایا تھا ہم نے، فتنے میں ڈالا یعنی آزمایا تھا ہم نے ان سے پہلے رسول قوم فرعون کو، اور آئے تھے ان کے پاس رسول کریم یعنی عزت والے رسول موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ آیت نمبر 18، ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، ان اس نے کہا یعنی کن لوگوں نے، ان کے، ادو لوٹ آؤ، الیہ میری طرف، عباد اللہ اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو لوٹ آؤ میری طرف، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے، رسول امین میں کیسا ہوں، امانت دار رسول ہوں، یعنی ان کریم رسولوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نا، ہاں انہوں نے کیا کہا، نام بھول گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، اے اللہ کے بندو لوٹ آؤ ہماری طرف، بے شک ہم تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، امانت دار، اللہ کی امانت تمہارے تک توحید لے کر آئے ہیں۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، وَأَن اور یہ کہ لا نہیں، تعلو تا تم علو اعلیٰ بنو، سرکشی کرو، علی اللہ اللہ پر، انی بے شک میں، آتیکم آیا ہوں، کم تمہارے پاس، یا لایا ہوں تمہارے پاس، آتی بھی لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین بے شک میں تو لایا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیل، واضح پروف، سائنس لے کر آیا ہوں، اور یہ کہ تم نہ سرکشی کرو، نہ اعلیٰ بنو اللہ پر، یعنی اللہ سے بڑھ چڑھ کے باتیں نہ کرو، اور یہ کہ نہیں تم سب سرکشی کرو اللہ پر، اللہ سے، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیلیں۔ آیت نمبر 20، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، وَإِنِّي اور بے شک میں، عُذْتُ میں، اعوذ پڑھتے ہیں نا، عُذُ یعنی پناہ میں آتا ہوں، بے شک میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لے چکا ہوں، بربی اپنے رب سے، وربکم اور تمہارے رب سے، ان کے ترجمون تا تم واؤن سب رجمہ رجم کر دو مجھ پر، میں نے اللہ سے پہلے ہی دعا کر لی ہے کہ اللہ یہ مجھ پر رجم نہ کر دے، مجھ پر پتھراؤ نہ کر دے، میں تو اللہ کی پناہ میں پہلے ہی آ چکا ہوں۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور ان اگر لم نہیں، تؤمنوا تم سب ایمان لاؤ گے، لی میرے لیے یعنی میری بات پر، فَاعْتَزِلُونَ پھر اعتزلوا تم سب کیا کر دو، چھوڑ دو مجھے، نہیں آ رہا ہے دیکھیں نون کے نیچے زیر، پھر تم سب مجھے چھوڑ دو، اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو تم مجھے چھوڑ دو۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، فدعا پھر دعا اس نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، انا کہ ہؤلاء یہ سب یعنی یہ والی قوم جو ہے، مجرمون یہ تو بڑی مجرم قوم ہے۔ آیت نمبر 23، فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پھر اسری لے چلو، سیر کرا دو یعنی لے چلو، بعبادی دیکھیں اسری کا مطلب جاؤ، اسری بھی لے جاؤ، اسری بھی لے جاؤ، بعبادی میرے بندوں کو، لیلن راتوں رات، انکم بے شک تم، متبعون تم سب کا اتباع یعنی پیچھا کیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، اے موسیٰ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے جاؤ راتوں رات، سب تمہارے پیچھے پڑیں گے، کون؟ فرعونی، آل فرعون جو ہے تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں، پھر لے جاؤ میرے بندوں کو راتوں رات، بے شک تم سب کا پیچھا کیا جانے والا ہے، پیسے و متبعون پیچھا کیا جانے والا ہے۔ آیت نمبر 24، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، وَاتْرُكْ اور ترک کر دو، چھوڑ دو، البحرا سمندر کو، رہون ساکن، انہم بے شک وہ سب، جندن لشکر ہے، مغرقون غرق ہونے والا، تم نکل جاؤ، جیسا کھڑا تھا سمندر اس کو ویسے ہی ساکن چھوڑ دو، تم عصا بھی نہیں مارنا، جب وہ ڈوب جائیں گے تب مارنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آلریڈی اللہ نے سارے ٹرمز بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، چھوڑ دو بحر کو یعنی سمندر کو، رہوا ساکن، بے شک وہ سب، وہ ایسا لشکر ہے، وہ سارے کے سارے غرق ہونے والے ہیں۔ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سارے نکل گئے، اور ان کے پورے 6 لاکھ کا لشکر تھا، سمندر پار کر کے نکل گیا، سوچے کتنا بڑا لشکر، یہاں تو 200 آ جاتے شادی میں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، 6 لاکھ کا لشکر موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر نکلے، کس قدر آرام سے نکلے ہوں گے،
کہ لوگوں کو خبر صبح تک نہیں ہوئی، ان لوگوں نے فجر کے وقت پیچھا کرنا شروع کیا، اور پھر لیکن وہ ان کے پاس تو بڑے سامان، ساز و سامان تھے اور گھوڑے اور لاؤ لشکر تھے، جس کی وجہ سے وہ سارے پیچھا کر کے ان تک پہنچ گئے. اللہ نے ان کو پار کروا دیا، وہ سارے پار ہو گئے. اب سارے کھڑے ہو کے دیکھ رہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا ایسے ہی چھوڑ دو سمندر کو. اب کیا ہوگا؟ یہ سارے تعاقب کریں گے، پیچھا کرتے کرتے سمندر میں بھی آ جائیں گے. جب سارے انٹر ہو جائیں اب مار دینا، ایسا ہو جائے گا کام تمام. اب یہ سارے کے سارے غرق ہونے والے ہیں. کم ترکو من جنات و عیون، کم کتنے ہی ترکو وہ چھوڑ دیے گئے، من جنات باغات، و عیون اور چشموں کو، یعنی اپنے کھیتی، اپنے لشکر، اپنے جو بھی جنات باغات سب چھوڑ کر اپنی موت کو خود آ گئے. اپنے گھروں سے نکلے نا، نیند میں سو رہے تھے، جب موت آتی ہے نا انسان نیند سے اٹھ کر خود موت کی طرف آتا ہے، آ بیل مجھے مار والا معاملہ. ہاں، اب وہ کتنے فخر کرتے ہوئے آئے ہوں گے کہ ہم تو ان پہ غلبہ پالیں گے کیونکہ ہم تو ان سے زیادہ ہیں تعداد میں، ہمارے پاس تو تلواریں ہیں، ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں اور ہم تو بڑے لوگ ہیں. اللہ نے کس طریقے سے نیندوں سے اٹھا کر ان کو موت کی آگوش میں لا دیا. کم کتنے ترکو وہ چھوڑ گئے تھے. ہاں، ہم بھی پہنچ جائیں گے. ہاں، انہوں نے یہی سمجھا. ہاں، ابھی بھی جو پورا وہ جو فرعون کا جو محل ہے اس کے اطراف سے پوری دریا بہتی ہے، اس طرف اور اس طرف سے پورا، مطلب وہ سراؤنڈیڈ تھا. اسی لیے کہہ رہا تھا نا، یہ نہر کا بادشاہ تو میں ہوں، جنت مصر تو میرا ہے، تو وہ میرے نیچے سے تو نہر بہ رہی ہے. محل اوپر تھا، اونچائی پر تھا، اور اسی کے نیچے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، ہاں، تو وہ نہر ایک بہ رہی تھی، اور ایک جو لوگ دریا میں گئے تھے وہ تھوڑی دور تھی. ٹھیک ہے، جب یہ نہریں مل کر بہت بڑا دریا بنتے ہیں نا، وہ جو بڑا حصہ ہوتا ہے، سمندر نہیں دریا تھا، دریا جو چوڑے دریا ہوتے ہیں نا جو سمندروں جیسے دکھائی دیتے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، کتنے وہ سب چھوڑ آئے تھے باغات اور چشمے، وہ جس کے اوپر غرور کر رہے تھے اسی کو چھوڑ کر اپنی موت تک آ گئے. زروع و مقام کریم، و زرو زراعت کھیتیاں، و مقام کریم اور بہت عزتوں والی مسندیں اپنے مقام کو چھوڑ کر آ گئے تھے. وہ مقام کریم، عزتوں والے مقام کو اور اپنی زراعت کو چھوڑ کر آئے تھے. ترکو کامن ہے ساری باتوں کے لیے، وہ سب چھوڑ آئے تھے باغات کو اور چشموں کو، کیونکہ آیت ساری کنٹینیو لا کے ذریعے، اور اور فصلوں کو اور عزت والے مقام کو چھوڑ آئے تھے. وہ نعمتن اور نعمتوں کو، کانو فیہا فاکہین، کانو وہ سب تھے فیہا اس میں سے فاکہین، ہاں مطلب میوے کھاتے تھے یعنی عیش کرتے تھے. فاکہا کا مطلب ہوتا ہے میوے، اور میوے کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کی خوشی کو انڈیکیٹ کرتا ہے نا. جس کے گھر میں میوے ہوتے ہیں، جو لوگ ناشتے میں میوے رکھتے ہیں، ہم سمجھتے بڑا امیر شمیر ہے، یہ تو بڑا عیش و عشرت والے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاکہین یعنی بڑے عیش و عشرت کے مقام کو چھوڑ کر آ گئے تھے. اور نعمتیں وہ سب تھے اس میں فاکہین عیش و عشرت میں عیش کرتے تھے. کذالکا اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور اورثا وارث بنا دیا نا ہم نے، ہاں اس کا قومن آخری دوسری قوم کو. یہ سارے غرق ہو گئے، دوسری قوم کون؟ بنی اسرائیل اس کے وارث بن گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، پھر ماں نہیں بکت رویا، بکی کا مطلب ہوتا ہے انما اشکو بسی و حزنی. اب نہیں اس میں نہیں، دوسری والی دعا میں ہاں، اب کا وہ بار بار آیا ہے نا سورہ کہف میں ان کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لیے رونے کے متعلق. تو با کاف یا کا مطلب ہوتا ہے رونا. فما بکت تو نہیں رویا، ہاں یہ بہت ایزی سمپل سورہ ہے، یہ آلریڈی ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں نا.
بس ریپیٹیشن ہے، اللہ نصیحت کے طور پر ساری باتیں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا، ان کے اوپر کوئی رونے والا تک نہیں تھا. یعنی اس طریقے سے تباہی ہوئی اور اتنے برا ان کا ایگزامپل سیٹ ہوا کہ ان کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا تک نہ تھا. نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ ان کا اندر کا کوئی فرد ان کے اوپر رویا، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے تھے. آیت نمبر 30 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ تحقیق نجات دے دی ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کرنے والے عذاب سے. آیت نمبر 31 من فرعون، اور سب سے بڑا رسوا کرنے والا عذاب من فرعون، فرعون سے بھی نجات دے دی. انہو بے شک وہ کانا تھا، عالین بلند درجے والا، من المسرفین من سے، المسرفین اسراف کرنے والا، حد سے بڑھنے والا. اللہ نے عذاب کے بعد فرعون کو بھی کہا، کیونکہ ان کو ڈبل عذاب سے چھٹکارا ملا. ایک عذاب وہ جو فرعون ان کے اوپر برپا کیے ہوئے تھا، اور دوسرا عذاب یہ جو غلام بنے ہوئے تھے وہ بھی. اور فرعون نے ان کے اوپر کیا کیا تھا، قتل کرتا تھا، مردوں کو قتل کر رہا تھا، سارا کچھ. تو اللہ نے فرمایا دیکھیں معجزہ کی، ہاں بچڑے کی بات تو چھوڑے، وہ تو بعد میں جا کے بنایا. جیسے ان لوگوں نے پار کیا تھا نا دریا، تو ایٹ دا بینک آف دا ریور، وہیں پر جو دریا تھا اس کے کنارے پر کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے. فوراً سے موسیٰ علیہ السلام کو بولے، اے موسیٰ جیسے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں نا، ویسے ہم کو بھی ایک معبود چاہیے. تو سوچے کس قدر یہ لوگ مطلب سرکش لوگ تھے. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا کے دے دو جو کہ ہم بولتے اللہ یہی تو نہیں کرتا نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر دیں، فوراً بدلہ لے کے ختم کر دیں. اللہ یہی تو مہلتیں دیتا ہے. کتنا رحیم ہے نا ہمارا رب. اللہ اکبر. من فرعون، اور عذاب المہین من فرعون، من العذاب المہین من فرعون، اور رسوا کرنے والے عذاب سے فرعون کے. انہو بے شک وہ کانا تھا، عالین بلند و بالا، من المسرفین حد سے بڑھنے والا. آیت نمبر 32 وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور لقد البتہ تحقیق، اخترنا ترجیح دی، چن لیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، علی علم باوجود علم کے، علی العالمین تمام جہان کے لوگوں پر. اور البتہ ترجیح دی تھی ہم نے ان کو اس کے باوجود، علم کے باوجود تمام جہان کے لوگوں پر. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. فرعون کو سوچ رہے تھے آپ لوگ؟ ہاں بنی اسرائیل کو. چلیں ٹھیک ہے. نہیں مطلب ایسا ہم کو بلینک سا لگا تو چلیں ٹھیک ہے. اور البتہ تحقیق سوری ہم نے سوچا اتنا بلینک سا لگا. ہاں سمجھ آ رہا ہے نا، الحمدللہ. اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے ان کو علم کے باوجود تمام جہاں کے لوگوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ وَآتَيْنَاهُمْ، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو، من آیاتن بہت سی نشانیوں میں سے نشانیاں، ماں جو فیہ اس میں، بلاؤن آزمائش تھی، مبین کھلی کھلی. اللہ نے یہ تو دیا کہ ان کو بہت ساری نعمتیں دی، لیکن ہر نعمت آئی ٹولڈ یو ایک رسپانسبلٹی، ایک آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے بہت سی ان کو نشانیاں عطا کی، اور سب میں ان کے لیے آزمائش تھی. اننا سب سے سمپل، من سلوا. کیسے کہہ رہے تھے لن نصبروا، ہم تو صبر ہی نہیں کر سکتے، بہت بور ہو گئے کھا کھا کے، اب ریپلیس کرو اس کو. ہاں تو جنت کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا. ہاں ہم کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہاں بالکل نہیں آتا ہے. ہاں سیکنڈ ڈے نہیں ہو پائے گا. نہیں ہاں صحیح بات ہے. ہاں بالکل صحیح. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو بہت سی نشانیاں دی، اور ساری نشانیوں میں کیا تھی، ان کے لیے آزمائش تھی. ان ہؤلاء لیقولون، انا بے شک، ہؤلاء یہ لوگ، لیقولون البتہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، و ان نہیں، کیا یہ، اللہ سوائے، موتتنا ہماری موت،
اولا پہلی نہیں ہے یہ سوائے ہماری پہلی موت کے، وما اور نہیں نحنو ہم بمنشرین دوبارہ اٹھائے جانے والے، یعنی ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو ایک موت آئی اس کے بعد کوئی موت نہیں آنی، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جانے والے، نہیں ہے یہ سوائے ہماری موت پہلی اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ آیت نمبر 36 فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ لے آؤ، پھر اتو لے آؤ، آتو بھی لے آؤ، آبائینا ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ موت کے بعد اٹھنا ہے تو باپ دادا کو لا کر دکھا دو جو مر چکے ہیں۔ آیت نمبر 37 اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکنا نہیں لانا چاہتی ایمان، یہ قوم ہے یا وہ قوم جو اتباع کی جا رہی ہے، جو اتباع کرتی ہے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ ہلاک کر دیے گئے، بے شک وہ سب مجرمین، وہ سب کیسے تھے؟ مجرم لوگ تھے۔ آیت نمبر 38 وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلنے کودنے کے لیے، یعنی کوئی ہنسی مذاق کھیل ٹھٹے کی چیزیں نہیں، بلکہ کیا ہیں یہ پرپزلی پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد عطا کیا ہے پیدا کرنے کا۔ آیت نمبر 39 ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ما نہیں خلقہ پیدا کیا نہ ہم نے ہما ان دونوں کو الا سوائے بالحق کی حق کے ساتھ، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو سوائے حق کے ساتھ، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے۔ آیت نمبر 40 اِنَّ یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اِنَّ بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، میقاتہم ان کی میعاد ہے، ان کی میقات ہے، ان کی باؤنڈری ہے، اجمعین سارے کے ساروں کی۔ اب نہیں مان رہے نا، وہ فیصلے کا دن آئے گا تو سب کو ماننا پڑے گا، یہ وہیں جا کر مانیں گے، یہی ان کی میقات ہے، وہی ان کا طے شدہ دن ہے۔ میقات کا مطلب ہوتا ہے دا فکس پیریڈ، ہاں، تو میقات یعنی ان کا طے شدہ دن تو وہی ہے جب وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے فیصلے کے دن۔ آیت نمبر 41 یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، یوم جس دن لا یغنی نہیں کام آئے گا، مولن کوئی دوست، کوئی قریبی، کوئی ساتھی، کوئی جگری، عن مولن کسی جگری کو، کسی دوست کو، شیئا کچھ بھی، اور جس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 42 الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر رحم کر دے اللہ، انہو بے شک وہ هو العزیز الرحیم زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں شامل فرما لے، ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے اوپر وہ قیامت کے دن رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 43 ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، اسیم گناہ گاروں کا طعام، کھانا ہے گنہ گاروں کا، اسیم کہا جاتا ہے گنہ گاروں کو، اسم کرنے والے گناہ گار۔ کل مہلی کا جیسے کہ، المہل تانبے کی طرح، پگھلا ہوا تانبے کو کہا جاتا ہے مہل، گلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی یا وہ غلی جو جوش کھائے گا، فی البطون پیٹوں میں، اللہ اکبر اللہم لا تجعلنا منہم، بے شک زقوم کا درخت کھانا ہوگا گناہ گاروں کا، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا وہ جوش کھائے گا پیٹوں میں، کا غلی الحمیم جیسے کہ جوش کھاتا ہے، کا جیسے کہ غلی جوش کھاتا ہے، الحمیم کھولتا ہوا پانی۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، خذو اب ان کو حکم دیا جائے گا، خذو پکڑ لو، ہو اس کو، فاعتلوہ پھر پس ایتلو
عین تالام، عطل کا مطلب گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ ہو اس کو، الا سواء الجحیم، کس کی طرف؟ جہنم کے وسط میں، جہنم کے بیچ میں، سوا جہاں جہنم برابر ہوتی ہے، مڈل پارٹ کو کہا گیا ہے. تھام لو، پکڑ لو اس کو، یعنی کس کو؟ اس گناہ گار کو پکڑو اور اس کو گھسیٹو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جا کر پٹک دو. یہ آیت بھی پہلے پڑھ چکے ہیں شاید. آیت نمبر 48، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، ثم پھر، صبوا پھر انڈیل دو، فوق راسہ اس کے سر پر، من عذاب حمیم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، من سے عذاب، عذاب حمیم کھولتے ہوئے پانی کا. اللہ اکبر، یعنی آگ اوپر نیچے بھی ہے، اس کے اوپر سے بھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. کھلایا، کھانا بھی وہی ہے، پینا بھی وہی ہے، رہنا بھی وہی ہے، اور اوپر سے عذاب الگ سے. ذق، اب کیا کہا جائے گا؟ چکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے چکھو، انکا انت العزیز الکریم، انا بے شک کا آپ، انت آپ ہی، عزیز الکریم زبردست عزت والے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی صفات بیان کی جا رہی ہے، وہ رب جو ان کو کیا کرے گا؟ عذاب کا مزہ چکھائے گا. ان ھذا ما کنتم به تمترون، ان بے شک، ھذا یہ، ما وہ ہے جو، تم تھے بھی اس کا، تمترون تم سب اس میں شک کرتے تھے. یہ جو زقوم کے درخت کے بارے میں وہ مشرکان مکہ بڑا شک کرتے تھے، ان کو لگتا نہیں تھا ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کے شیطانوں جیسے سر ہوں گے، وہ بہت بڑا سا درخت. کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جہنم میں درخت ہو کیسے سکتا ہے؟ جہنم آگ ہے، درخت آگ میں کیسے؟ لکڑی تو جل کے ختم ہو جاتی ہے، تو وہ لکڑی کا درخت نہیں ہے، وہ درخت ہی کچھ اور ہے، اور بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس قسم کا درخت ہوگا. تو اللہ نے فرمایا بے شک یہ تو وہ ہے جو تم سب جس کے شک میں پڑے ہوئے تھے. آیت نمبر 51، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ، اللہم اجعلنا من المتقین، اے رب ہمیں ہم متقیوں میں شامل فرما دے. بے شک متقی پرہیزگار لوگ، فی مقام امین، امن والے مقام پر ہوں گے. کہاں؟ فی جنات و عیون، جنتوں میں، باغوں میں، و عیون اور چشموں میں. آیت 53، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یلبسون وہ سب، وہ پہنیں گے، من سندسن باریک ریشم کو، و استبرقن اور موٹے ریشم کو. تو ان کے دو قسم کے گارمنٹس ہوں گے، اوپر جو ہوگا موٹا ہوگا اور نیچے کا جو ہوگا باریک ہوگا. تو دو قسم کے ریشم کے لباس پہنے جائیں گے. تو سندس کہا جاتا ہے باریک کو، اور استبرق کہا جاتا ہے موٹے ریشم کو. متقابلین، مقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. وہ سب پہنیں گے باریک ریشم اور موٹے ریشم کو، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا، جوڑا بنا دیں گے، بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحور عین، حور کے ساتھ. کیسی؟ بڑی بڑی آنکھوں والی حور کے ساتھ. اللہ رب العزت وہ جو عورتیں ہیں، وہ حور جو ہوں گی ان کی ملائکہ ہوں گی، جو جنت سے جائیں، دنیا سے جائیں گی جنت میں. تو یہ تو حوریں ہیں، یہ ماتحت ہوں گی ان عورتوں کے جو جنت کما کر آئی ہیں. وہ تو جنت کی مخلوق ہے، وہ تو اللہ، اب سوچو نجمہ آنٹی، عابدہ آنٹی، اور آپ سب لوگ سارے کیا بن کے کھڑے ہوں گے وہاں پر؟ حوروں کی ملائکہ. اینڈ یور ہسبینڈ ول، انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ان کو دیں گے، یعنی کہ جو لوگ متقی لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیویاں تو ان کو دیں گے، اس کے علاوہ ایکسس میں کیا ملے گا؟ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں عطا کریں. اللہ اکبر. پرے فار یور ہسبینڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے شوہروں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری اگلے پچھلی تمام نسلوں کو اللہ جنت، ہاں، احباب کو بھی. نہیں، یہی تو عورت کی کیا ہے، یہی تو عورت کی اسپیشلٹی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام دے دیا. کہاں پر؟ حوروں سے اونچا مقام، کمپیریزن کے لیے دیا کہ دیکھو یہ ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے.
تو جو تم دنیا میں کما کر آئے ہو نا وہ تمہاری اس سے بھی ہائر لیول کی بیوی ہیں. تو جب نہیں آف کورس ناٹ, اللہ نے دل دھو دیا ہوگا نا, اللہ نے دل دھو دیا اسی دن, پہلے دن جب جنت میں گئے نہیں ہوں گے اس سے پہلے ان کو پاک کر دیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی. تو there will be no grudge. بالکل حسد, جلن, غیبت, سارا کچھ دل کی بیماریاں دنیا کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی عورت کو جو کہ جس کا شوہر جنت میں نہیں آیا ان دونوں کو نکاح کر دے. بالکل, تو نکاح کے بغیر تھوڑی رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں بھگت کے آئے گی تو ملے گی, وہ بھگت کے آئے گی تو ملے گی, لیکن وہ بھگت کے اگر نہیں آئے گی. ہاں بالکل بالکل, یقیناً ویٹ تو کروائیں گے. ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا. شگفتہ اگر کسی کی بیوی ایسی ہے جو تھوڑا ٹائم لے گی تو وہ بھی آئے گی جنت میں, تو اس کا شوہر اس کو مل جائے گا. ہاں اب جیسے, ہاں بالکل وہ مانگیں گے نا. بالکل بالکل, لوط علیہ السلام ان کی بیوی نہیں ہے نا جنت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پرووائڈ کریں گے نا. ایسا تھوڑی نا کسی کو کنوارا نہیں رکھا جائے گا وہاں پر. ہاں ہاں بالکل, انہیں دوسرے ملے گی. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ فکس ہے, باقی انبیاء کا الگ ہے معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات دنیا میں تھی ساری کی ساری ان کو وہاں دی جائیں گی. باقی دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ سب کا الگ ہے. ہاں ہاں بالکل, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر جو ہے عطا کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کی بھی بالکل, ان کے ہسبینڈ نہیں ہے. چل اس سے بیٹر کتنا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 55. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, وہ سب پکار رہے ہوں گے, وہ سب طلب کر رہے ہوں گے, خواہشیں کر رہے ہوں گے, مانگ رہے ہوں گے اس میں بکل فاکہۃ, ہر ایک قسم کے پھل کو, آمنین بڑے امن سے رہنے والے ہوں گے. وہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, ارے یہ میرا پھل تھا, یہ کتنے روپے کلو, یہ میں نے پہلے اٹھایا تھا, یہ تم نے پہلے اٹھا لیا, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہوگا. there will be no fighting. تو وہاں پر امن سے سارے پھل کھا رہے ہوں گے, ہر قسم کے پھلوں کو مانگ رہے ہوں گے. آیت نمبر 56. لا یذوقون فیہا الموت, نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کا ذائقہ, الا سوائے موتۃ الاولی, سوائے پہلی موت کے جو دنیا میں آ گئی. ووقاہم عذاب الجحیم, اور بچا لیا جائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے. اور وہ بچا لیے جائیں گے جہنم کے عذاب سے نہیں, اور وہ بچا لے گا, بچا لیا جائے گا نہیں, اور بچا لے گا, وہ بچا لے گا, یعنی اللہ بچا لے گا ان کو عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک, فضل ہے تمہارے رب کی طرف سے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. فَإِنَّمَا, تو در حقیقت, یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون, تو یقیناً, تو بے شک آسان کر دیا ہے ہم نے اس کو آپ کی زبان پر, تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو. کس کو؟ قرآن کریم کو. اللہ نے قرآن کی کوالٹی سے بات شروع کی, قرآن ہی کی کوالٹی پر بات کو مکمل کیا جا رہا ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, بس انتظار کیجئے, بے شک وہ سب بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ جہنم کا انتظار کر رہے ہیں, آپ جنت کا انتظار کریں, فیصلے کا دن قریب ہے. اللہ نے فرما دیا یہ جو بڑے مزے آئے نا چسکے لیے جنت کے, ایسے نہیں ملے گا. یہ قرآن کریم پڑھنا پڑے گا, اور اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے بندوں کی زبان پر. تو دیکھیں کوئی کسی بھی لینگویج کا بولنے والا ہو, وہ بالکل بالکل, آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے جو کہ ابھی توتلے ہیں, جن کو بولنا بھی نہیں آتا ہے, with their stammering اور with their مطلب ایسی زبان جن کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ بھی قرآن کو بڑی آسانی سے اپنی زبان پر جاری کر لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے زبانوں پر آسان کر دیا. آپ کسی بھی, الحمدللہ, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ,
دیکھیں ہاں ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، بالکل آپ نے پڑھا ہی نہیں تو آپ نے سمجھا نہیں، بالکل الحمدللہ الحمدللہ علی کل نعمت، بالکل بالکل سیکشن چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلو لسانی من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقیت انك على كل شيء قدیر، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرا من تم کا جزاکم اللہ خیرا